الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے پوری زندگی کے لیے، ان کی حیات کے لیے جو ضابطہ بنایا ہے وہ قرآن کو بنایا ہے، حدیثوں کو بنایا ہے۔ انسان کو، ایمان والے کو کہیں بھی خالی نہیں چھوڑا کہ اس پر کوئی حکم عائد نہ ہوتا ہو۔ اسلام صرف مسجد کے مصلی تک محدود نہیں، بلکہ پوری زندگی کے اندر نافذ کرنے کا نام اسلام ہے کہ ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارا معاشرہ، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے آداب اور ان کی خدمات، ان تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ کہیں بھی انسان خالی نہیں رہ سکتا کہ میرے اوپر کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا۔ ہر جگہ اسلام نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر اعتبار سے ہمیں جو ہے اس کو مکمل طور پر اپنی زندگی کے اندر رچانے کی اور بسانے کی ضرورت ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی اصلاح کے لیے بہت سارے احکام اتنے خاص بیان فرمائے ہیں کہ اگر انہی پر عمل ہو جائے تو معاشرہ بہت اچھا اور دینی اور ایمانی معاشرہ بن جائے۔ اس کے اندر ایک حکم یہ آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو کہ تمہارے پاس اگر کوئی فاسق آدمی، کوئی بدکردار آدمی کوئی خبر لے کر آئے، کوئی اطلاع لے کر آئے تو ایک دم اس پر رد عمل نہ کرو، بلکہ اس خبر کی پہلے تحقیق کرو۔ کوئی آدمی کسی کے خلاف یا کسی بات پر کوئی بات پیش کرے تو ایک دم سے اس پر رد عمل نہیں کرنا چاہیے،
اس خبر کی پہلے تحقیق ہو، اس آیت کے اندر یہی فرمایا۔ حالانکہ شان نزول کچھ اور تھا، اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بنو مصطلق جو ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب بھی وہاں پہنچے اس جگہ پر تو ان کی زمانہ جاہلیت میں ان سے کوئی دشمنی تھی، وہ لوگ ان کے اکرام میں ان کا ویلکم کرنے کے لیے اپنی بستی سے باہر آ گئے تھے۔ وہ یہ سمجھے یا کسی نے ان سے کہا یا خود انہیں تخیل ہوا کہ شاید ہی مجھے قتل کرنے کے لیے یا کوئی پرانی دشمنی کی وجہ سے اپنی بستی سے باہر نکل کر مجھ سے لڑنے کے لیے آ گئے، تو وہ جو ہے فوراً واپس آ گئے تھے۔ تو فرمایا کہ ہر خبر کی تحقیق ہونی چاہیے، جبکہ وہاں ایسا مسئلہ کچھ نہیں تھا۔ تو آج بھی ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں کہ ہم، اور سب سے مین چیز آج کے دور میں جو موبائل ہے یہ بہت آزمائش کا ذریعہ بن گیا ہے، انسان کی امتحان کے لیے ایک آزمائش ہے کہ کتنی جو ہے خبریں سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر آتی ہے، ہم لوگ بغیر کسی تحقیق کے انہیں آگے شیئر کر دیتے ہیں، اسے تحقیق بھی نہیں کرتے اور دوسروں کو اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی، فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، آگے اس کو بھیج دے، اس کو شیئر کر دے۔ یہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تحقیق کچھ کری نہیں، ذرا سا کسی کے بارے میں، موبائل ہی نہیں ایسے بھی ہم لوگ کسی کے بارے میں ذرا سے کوئی بات اڑتی پتہ لگ گئی، فوراً جو ہے ہم جو ہے سور کا پھاوڑا بنا دیتے ہیں اور ذرا سی بات کو بڑا بنا کر پیش کر دیتے ہیں، جبکہ وہ بات ایسی ہو کہ اس کو بدنام کرنے کا پہلو اس کے اندر ہو۔ تو ایسی باتوں کو ہم ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں کہ کسی انسان کو بدنام کرنے کے لیے ذرا سا کوئی سراغ مل جائے اور اس میں 20 باتیں اور نمک مرچ لگا کر اس کو بڑا بنا کر پیش کرنے کے لیے ہم لوگ تیار رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر خبر کی تحقیق ہونی چاہیے کہ ہم ایک دم سے کسی کی بات پر عمل نہ کریں۔ کسی کے خلاف کسی نے کوئی بات کہی ہے، کوئی عمل کیا ہے، کسی نے کوئی ہمیں واٹس ایپ پر تحریر بھیجی، کوئی پک بھیجی، کوئی امیج بھیجی، ایک دم سے آپ اس پر تحقیق نہ کریں۔ وہ دینی کوئی ایسی بات ہے آپ کو اس کے علم میں نہیں ہے تو آپ کسی عالم سے اس سے معلومات کریں کہ اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے۔ کسی کے خلاف کسی نے کوئی جو ہے کوئی اس طرح کی بات چھیڑی ہے تو پہلے اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہر خبر کی ایک دم سے جو ہے آپ اس پر کوئی اقدام نہ کریں، اس کی تحقیق کرنی چاہیے، کہیں بعد میں تمہیں ما فعلتم نادمین اپنے کیے پر پچھتانا نہ ہو، تمہیں شرمندگی نہ ہو کہ میں کیا کر بیٹھا، ذرا سے کسی بات پر سن کر میں نے کوئی اقدام کر دیا اور وہ ایسا نہیں تھا۔ تو تحقیق ہونی چاہیے۔ دوسرا حکم اس کے اندر اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، کہ ایک مومن کا اکرام ہے کہ اس کو مذاق بھی نہ اڑایا جائے، اس کو برے القاب سے نہ پکارا جائے اور جو ہے اس کو طعنہ تشنیع سے اس کو بچایا جائے، یہ فرمایا۔ اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ بہت سی بدگمانیوں سے بچو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ پھر اسی میں آگے فرمایا ولا تجسسوا، کہ تم جاسوسی بھی مت کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے۔ ذرا سے کوئی آدمی ترقی کرنے لگا فوراً ہمیں اس کی طرف سے بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر بدگمانی ہو رہی اس کے بعد جاسوسی شروع کرتے ہیں کہ بھئی کیا کر رہا ہے یہ، ایک سال کے اندر اس نے جو بلڈنگ کھڑی کر دی، مکان پر مکان خرید رہا ہے، کیا معاملہ ہے، یہ کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ سراغ لگانا ہم شروع کر دیتے ہیں۔ اور خصوصاً اس کو بدنام کرنے کا کوئی پہلو اگر نکلتا ہو تو اس کو تو ہم بالکل ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ یہ تو اس نے تو ایسے کر رکھا ہے، اس طریقے سے اس کا یہ چل رہا ہے، یہ کاروبار چل رہا ہے، اس طرح ہمیں سب پتہ اس کی 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اس طرح کی سارے سراغ ہم لوگ جو ہے نکالنے شروع۔ تو فرمایا قرآن نے ولا تجسسوا، تم کسی کے سراغ کے پیچھے جاسوسی بالکل نہ کرو، تم اپنی آخرت کو سدھارو نا، اپنے بال بچوں کو دیکھو نا۔ اگر آدمی اپنے گھر بار کو دیکھنے کی کوشش کرے اور اس پر جو ہے ٹائم لگائے، وقت لگائے، تو دوسروں کے بارے میں سوچنے کی اس پر ٹائم نہیں ملنے کا، اس کو فرصت ہی نہیں ملنے کی۔ لیکن ہم لوگ اپنے گھر پر اپنے بال بچوں پر توجہ نہیں کرتے، رات دن دوسروں کے بارے میں جو ہے اندازے اور قیاس اور خیالات اور بہت ساری چیزیں ہم جو ہے وہ کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جاسوسی ہوگی، اس کے بعد پھر وہ آگے کس میں فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، فرمایا کہ کسی کی غیبت بھی نہ کرو۔ جب آدمی بدگمانی کرے گا، پھر جاسوسی کرے گا، پھر غیبت ہوتی ہے، دوسروں سے برائیاں ہوتی ہیں، پیٹ پیچھے اس کی برائی کرے گا، تو یہ سب کے سب کیا ہیں، گناہ کے کام ہے، حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، ان سے حتی الامکان ہمیں بچنا چاہیے۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے
اے لوگو، اس میں لوگوں کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہیں من ذکر و انثی، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی آدم سے اور حوا علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، ان میں تو تم سب برابر ہو، تمہارے اندر کسی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ فرمایا کہ شہور و قبائل لتعارفوا، یہ خاندانوں کے اندر تمہیں جو ہے پیدا کرنا، قبیلے بنانا اور برادری بنانا، یہ اس لیے ہے کہ تمہارا انٹروڈکشن ہو سکے، زندگی آسان ہو سکے۔ مثلا ایک آدمی کا نام عبداللہ ہے، اگر یہ پہچان نہ ہوئی کس قبیلے سے ہے تو دوسرے کا نام بھی عبداللہ ہے، تو کیسے پہچانیں گے کہ کون سا عبداللہ ہے؟ تو اس کے لیے پہچان کے لیے تمہارا تعارف ہو سکے، اس لیے قبیلے وغیرہ بنائے ہیں، شعبے بنائے ہیں، لیکن یہ فخر کرنے کے لیے نہیں ہے کہ میں تو فلاں ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں۔ فخر کرنے کے اعتبار سے تم میں سب برابر ہو، بلکہ اللہ کے یہاں جو اکرام ہے، جو اللہ کے یہاں جو معیار ہے، جس کوالٹی پر انسان کو، ایک ایمان والوں کو پرکھا جائے گا، وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے یہاں جو ایکوالٹی دیکھی جاتی ہے وہ تقوی کی دیکھی جاتی ہے کہ کس کے اندر کتنا تقوی ہے، چاہے وہ کالا ہو، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر فضیلت کی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ تقوی ہو سکتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، حسب کا نہیں پتا، نسب کا نہیں پتا، اور آپ جو ہے شکل و صورت کے اعتبار سے بھی ساؤن کالے تھے اور جو ہے حبشی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر تقوی کا معیار اتنا بلند تھا کہ بلال چلتا زمین پر ہے، جنت والے ان کے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر آسمانوں پر سنتے ہیں۔ یہ معیار کہاں سے ملا؟ یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ تقوی جب بنایا اور اپنی زندگی جو ہے اللہ کے نبی کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بالکل نچھاور کر دیا، ان کے سامنے زانو تلمس طے کرے، تو پھر یہ چیز ان کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ تو تقوی بہت اعلیٰ چیز ہوتی ہے۔ ہمارا جو ہمیں جو پرکھا جائے گا، اللہ کے جو اکرام ہوگا وہ تقوی کے اعتبار سے ہوگا۔ والعاقبۃ للتقوی، اسی پچھلی آیت میں فرمایا جو ٹکڑا ہے والعاقبۃ للتقوی، کہ ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو تم کو ہم دیں گے، اور بہترین انجام تو پرہیزگاری کا ہے، تقوی کا ہے۔ تو کیسا تقوی ہونا چاہیے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ دیکھیے کہ آپ جو ہے تاجر بھی تھے، بہت بڑے امام تھے آپ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے تجارت بھی کیا کرتے تھے، کپڑے کا کوئی کاروبار تھا، بزنس تھا، ان کا پارٹنر بھی ان کے ساتھ میں کوئی تھے۔ تو ایک جو ہے کپڑے کے اندر کچھ مال میں کوئی ڈیفیکٹ تھا، کوئی نقص تھا، آپ نے اپنے پارٹنر کو بتایا کہ اس مال کو جب تم سیل کرو گے تو خریدار کو بتا دینا اس میں یہ ڈیفیکٹ ہے، یہ نقص ہے، اور آپ بتا کر چلے گئے۔ چند دن بعد جب واپس آئے تو دیکھا، معلوم کیا کہ اس مال کا کیا، وہ مال کہاں چلا گیا کہ وہ تو میں نے جو ہے اسے بیچ دیا ہے، فروخت ہو گیا ہے، کہ خریدار کو بتا دیا تھا کہ میں بتانا بھول گیا، حالانکہ وہ بھی نیک تھا، ایسا نہیں، لیکن ان کے دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ مجھے ڈیفیکٹ اس کا نقص بتانا تھا۔ تو آپ نے جو ہے لکھا ہے بعض کتابوں کے اندر کہ اس شہر کے اندر آواز لگوائی، منادی کرائی، اور بعض جگہ لکھا ہے کہ وہ آدمی نہیں ملا تو اتنی قیمت، لکھا ہے کہ 1300 سال پہلے، اب سے تقریباً 20,000 روپے کی مالیت کا وہ مال تھا، وہ جو ہے وہ قیمت صدقہ کر دی آپ نے، کہ بھئی یہ شک ہو گئی، اس کے اندر شک آ گیا ہے، اور یہ مشکوک خریدار کو ہم نے نہیں بتایا تھا، اور پھر اس پارٹنر کے ساتھ اپنی تجارت بھی ختم کر دی کہ مجھے آئندہ تمہارے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کرنی ہے، تمہارے ساتھ تو مجھے خطرہ ہو رہا ہے۔ یعنی اتنا احتیاط تھا آپ کی زندگی کے اندر۔ یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ آپ جو ہے کسی جگہ جا رہے تھے، راستے میں دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، بعض جگہ لکھا ہے کہ کسی جنازے کا انتظار تھا اور دھوپ کی شدت تھی، کسی نے کہا کہ ایک مکان ہے، اس کی آڑ کے اندر سایہ ہے، یہاں کھڑے ہو جائیے، آپ یہاں کھڑے ہو کر ویٹ کر لیجیے۔ کہنے لگے اس مکان مالک پر میرا قرضہ ہے، اگر میں اس کی دیوار کے سائے میں تھوڑی دیر کھڑا ہو جاؤں گا تو یہ اس پر جو ہے ایسا ہو جائے گا کہ میں نے اس کو قرض دیا اور اس کے مکان سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، جس کا شمار سود میں ہو جائے گا۔ یعنی یہ بھی سود میں شامل ہو جائے گا کہ ہم نے اس کو قرض دیا تو اب اس کے مکان سے میں کچھ فائدہ اٹھا۔ سود اسے کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے، اس پر آپ پروفٹ لے رہے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو مسائل معلوم نہیں کرتے کہ مکانات، کسی کو جو ہے ایڈوانس پیسہ دے دیا کہ جی 2 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ آپ کو دے دیے، اتنے دن ہم آپ کا یہ مکان استعمال کریں گے، دکان استعمال کریں گے، اور جب آپ ہمارے پیسے واپس دے دیں گے پھر ہم یہ چیز خالی کر دیں گے۔ یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو اس پر کسی طریقہ کوئی پروفٹ کسی بھی اعتبار سے، اس کے چاہے اس پر پیسے کے اعتبار سے یا اس کی کسی چیز کے فائدے کے استعمال سے نہیں لے سکتے۔ تو امام صاحب جو ہے اس مکان کے سائے میں کھڑے نہیں ہوئے کہ اس پر میرا قرضہ ہے، میں اس کے مکان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یہ سود میں شامل ہو جائے گا۔
امام صاحب کو خبر ملی کہ بھئی کچھ تاجروں نے یہ کام کیا ہے کہ دوسرے صوبے سے بکریاں چوری کی خرید کر اور کوفہ کی مارکیٹ کے اندر سیل کر دی ہیں، بیچ دی ہیں۔ ایسے بھی ہوتا ہے نا، بعض لوگ کرتے ہیں اس طریقے سے، ادھر سے گاڑی چرائی دوسرے صوبوں کے اندر اس کو بیچ دی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ ایسے بہت سارے لوگ اس طرح کے کاروبار کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو جب انہیں معلوم ہوا کہ کچھ تاجروں نے بکریاں جو ہے وہاں سے خرید کر کوفہ کی مارکیٹ کے اندر جو ہے بیچ دی ہے، آپ نے ایک جو ہے ماہر آدمی کو بلایا جسے بکریوں کی بڑی مہارت تھی۔ معلوم کیا کہ ایک بکری کم سے کم کتنے سال زندہ رہتی ہے؟ اس نے کہا تقریباً 7 سال تک وہ زندہ رہ سکتی ہے، یا اس سے کچھ زائد بتایا۔ تو آپ نے اتنے سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ ہو سکتا ہے یہ وہ بکری ہو سکتا ہے یہ وہ بکری ہو، اتنی احتیاط ان کی زندگی کے اندر تھی۔ تو یہ کوالٹی جو ہے اللہ کے یہاں دیکھی جاتی ہے، اسی کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالی انعام و اکرام سے نوازے گا۔ تو ہمیں بھی اپنی جو ہے روزمرہ کی زندگی کے اندر، معاملات کے اندر، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے لین دین کے اندر تقوی کو فروغ دینا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے بچوں کی تربیت کرنے والے بن جائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد اسماعیل محدث، وہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اپنے ایک ساتھی کو بلایا، کہا کہ میرے بچے کی تربیت بالکل حلال کمائی سے ہونی چاہیے، میں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایک آنا بھی، ایک پائی بھی کسی سے ناجائز طریقے پر نہیں لی۔ میں یہ چاہتا ہوں میرے بچے کی پرورش جو ہے بالکل حلال کمائی سے ہونی چاہیے۔ جب اس طریقے پر ان کی تربیت ہوئی تو کیا بنے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بنے، جو قرآن کریم کے بعد سب سے مقدس اگر کوئی کتاب مانی جاتی ہے وہ بخاری شریف مانی جاتی ہے۔ اور اس کو آپ نے ایسے نہیں لکھا، تقریباً 16 سال کے اندر بخاری شریف لکھی گئی، حدیثوں کو ایسے چھان پھٹک کر اور اس قدر احتیاط کے ساتھ ایک حدیث اس پر لائے کہ ہر اعتبار سے اس کی سند کو دیکھا، اس کی چین کو دیکھا کہ کس طریقے سے یہ حدیث اللہ کے نبی تک پہنچ رہی ہے۔ اور ساری جو ہے وہ چھان پھٹکنے کے بعد بھی آپ جو ہے غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، اللہ سے پھر استخارہ کرتے تھے، اس کے بعد جا کر اس حدیث کو بخاری شریف کے اندر لکھتے تھے، تب جا کر 16 سال میں تقریباً بخاری شریف مکمل ہوئی۔ تو جب اس طریقے سے اولاد کی تربیت ہوتی ہے تو پھر بچے کیا بنتے ہیں؟ نیک بنتے ہیں، اللہ والے بنتے ہیں، ان نسلوں کے اندر دین جاتا ہے، تقوی جاتا ہے، خلوص للہ یہ جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اس طریقے سے حلال کھلائیں تاکہ بچوں کے اندر جو ہے یہ چیز پیدا ہو۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بچے کاروبار کر رہے ہیں، والدین کبھی پوچھتے کہ نہیں تم کس طریقے سے کاروبار کر رہے ہو، بڑے فخر سے کہتے ہیں بھئی ایک سال کے اندر بلڈنگ کھڑی کر دی، اتنے مکان خرید لیے۔ یہ پتہ نہیں کہ جہنم کے اوپر بلڈنگ کھڑی کری ہے۔ بھئی تحقیق کرنی چاہیے، بچہ حلال کما رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، یہ تحقیق ہونی چاہیے۔ تو بچوں کے اندر جو ہے دین جائے، نسلوں کے اندر دین جائے گا، آپ کو قبر کے اندر جو ہے اس کا فیض پہنچتا رہے گا۔ آدمی قبر میں چلا جاتا ہے، فرمائے کہ نیک اولاد جتنے خیر کے کام کرتی ہے قبر کے اندر بھی ان کا صلہ ملتا رہتا ہے۔ حدیث میں فرمایا نا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، کہ جب آدمی مر جاتا ہے 3 چیزوں کا اس کا عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب اسے قبر کے اندر بھی ملتا رہتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کے طور پر آپ نے کوئی کام کیا ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، دین کے کام ہے، رفاہی عام کے کام ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا او علم ينتفع به، آپ نے کوئی علم ایسا پھیلا دیا ہے کہ لوگ اس علم پر جو عمل کرتے جا رہے ہیں، آپ کو قبر کے اندر ثواب برابر مل رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا او ولد صالح يدعو له، کہ وہ نیک صالح اولاد جو آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی، خیر کے کام کرے گی۔ آپ قبر میں ہوں گے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ برابر آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے اپنی اولاد کو دین دار بنانا چاہیے تاکہ مرنے کے بعد بھی ہمیں ثواب ملتا رہے، اور اپنے روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کو درست کرنا چاہیے، معاملات کو، لین دین کو، ہمارے جو آپسی تعلقات ہیں یہ خوشگوار ہونے چاہیے، سارے کے سارے دین کے دائرے میں آنے چاہیے، اس کے خلاف ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نسل سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔